ساری کی ساری چیزوں کو بتایا ہے۔ دین جو ہے وہ 5 چیزوں کو مکمل کر لینے کے بعد کام ہوتا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ سب سے پہلی چیز عقائد ہے۔ دین کے اندر عقائد کا درست اور صحیح ہونا بےحد ضروری چیز ہے۔ اگر عقائد صحیح نہ ہوں تو خواہ کتنی ہی عبادت ہو، کتنے ہی نیک کام ہوں، وہ سب ضائع اور بیکار ہے۔ عقائد تو صحیح ہیں لیکن عبادات صحیح نہیں ہے، عبادات میں کمی کوتاہی ہے تو بھی دین ناقص اور نامکمل ہے۔ اسی طرح عبادات کے بعد معاملات کا نمبر آتا ہے۔ معاملات آپس کا لین دین، آپس میں لینا دینا ہوتا ہے آدمی کا۔ آدمی کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، کتنے جائز اور حلال طریقے سے کرتا ہے۔ کسی کی رقم لے کر دے دینا، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ معاملات میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح اخلاق ہیں۔ آدمی کا کسی دوسرے آدمی سے پیش آنا، بات چیت کرنا، لب و لہجہ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، آنے جانے والوں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آدمی کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک چیز ہے اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر معاشرہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ زندگی گزارنے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آدمی کا نہانا بھی ہے، آدمی کا پاخانہ پیشاب کرنا بھی ہے، آدمی کا کھانا پینا بھی ہے، آدمی کا سونا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، بیاہ شادی بھی ہے۔ آج جس مضمون کو آپ کے سامنے رکھنا ہے اس کا تعلق صرف اور صرف کھانے کی چیزوں سے ہے، کھانے کے آج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم کھانے کی چیزوں کا ادب کریں، ان کی قدر کریں۔ قرآن کریم کے اندر لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، بڑھا کر کے دیں گے اور خوب وسعت کے ساتھ دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو پھر ہماری پکڑ سخت ہے۔ اس لیے کھانے کی چیزوں کا ادب بھی ضروری ہے، قدر بھی ضروری ہے، اور کھانے کے طریقے کو پہچاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کھانا یہ میری آپ کی سب کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور انسان ہی نہیں، انسانوں سے آگے چل کر بھی جانور بھی کھانا کھاتے ہیں، درند پرند چرند سب کھانا کھاتے ہیں، ساری مخلوق کھانا کھاتی ہے، اور سب کو اللہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کسی کی کوئی طاقت نہیں کسی کو کھانا کھلا دیتا۔ اگر کسی آدمی 2 4 10 20 ہزار آدمیوں کی دعوت کا انتظام کیا، اس کا کوئی کمال ہے ہی نہیں کہ وہ کھانا کھلا رہا ہے۔ کھانا کھلانے والے اللہ ہیں۔ اللہ کبھی کھانا کھاتے نہیں، کبھی کھایا نہیں، کھلاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب حکومت دی اور ساری دنیا پر ان کی حکومت تھی، درند پرند چرند ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، ایسی بڑی حکومت تو کسی کو ملی نہ اور نہ ملے گی قیامت تک۔ تو انہوں نے بھی تمنا کی اور اللہ سے درخواست کی کہ میں آپ کی ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجازت نہیں ملی۔ دوسری بار درخواست کی، بار بار ریکویسٹ کی اور بار بار کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم انتظام کرو۔ انتظام شروع ہو گیا۔ 4-6 مہینے کھانا بنا۔ جو کھانا بنانے والے تھے، غذا اکٹھے کرنے والے تھے، سب کو لگا دیا گیا ڈیوٹی پر۔
سمندر کے کنارے کھانا بنتا رہا، ہواؤں کی ڈیوٹی لگا دی، اس انداز میں چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ کھانا خراب بھی نہیں ہوا۔ جب 2 4 6 مہینے کھانا بن گیا اور خوب تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ بھیجو اپنی مخلوق کو۔ صرف ایک مچھلی آئی اور کہا ہے سلیمان کیا آج تم نے دعوت کی ہے؟ کہ ہاں دعوت کی ہے۔ کہ کہاں ہے کھانا؟ کہ یہ رہا کھانا۔ دسترخوان کے ایک کونے سے شروع کیا اور دوسرے کونے تک پہنچ گئے، کھانا ختم ہو گیا، اور یہ مچھلی کا ایک لقمہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، یار اللہ تبارک و تعالیٰ میری وہ بساط نہیں ہے، بس میرے تو من میں خیال آیا تھا، میں نے اس کے مطابق کچھ عمل کیا۔ بہرحال سجدے میں گر گئے، لیکن مچھلی نے کہا کہ آج کی دعوت کی وجہ سے بھوکی رہ گئی ہوں، میرا رب 2 وقت مجھے کھانا چھکا کر کھلاتا ہے۔ تو خیر کھانا کھلانا یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہتے جیسی چاہتے ویسی روزی دیتے ہیں۔ عزت سے روزی ملنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بھوک لگنا یہ اللہ کی الگ نعمت ہے، کھانے کو ٹیسٹ بنا کر کھانا یہ اللہ کی الگ نعمت ہے، الگ الگ نعمتیں ہیں۔ کسی آدمی کو روزی مل تو رہی لیکن عزت کے ساتھ نہیں مل رہی، مانگ کر کھانا پڑ رہا، تو کھانا تو ملا، عزت کے ساتھ نہیں ملا۔ ایسے بھی لوگ ہیں کھانوں کو ڈسٹ بن سے چن کر کھا رہے ہیں، آج بھی آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ گھر میں بٹھا کر کھلا رہے ہیں۔ اور پھر کھانے کے لیے بھوک لگنا یہ اللہ کی الگ نعمت ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں پیسے کی بے حد فراوانی ہے، صبح شام پیسہ برا سرا بھوک ہی نہیں لگتی، دوائیاں کام ہی نہیں کر رہی۔ اور کچھ ایسے ہیں کھانا تو کھا لے کھانا ہضم نہیں ہوتا، پریشانی کا عالم ہے، ایسی بیماری لگ گئی ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا۔ تو صاحب اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کو مجھے سب کو روزی عزت کے ساتھ دے رہے ہیں، بھوک بھی لگ رہی، کھانا بھی کھا رہے ہیں، کھانا ہضم بھی ہو رہا۔ تو ایک تو کھانے کا ہم ادب احترام کریں، کھانے کی قدردانی کریں، دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ دسترخوان کی سنت تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دسترخوان بچھانا سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں اور بچوں کو بھی سکھائیں، اس لیے کہ دیکھو اگلی بات بڑے غور سے سنو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، یعنی گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے اور کھانے کے ساتھ کھانے کی دعا پڑھ لے، تو شیطانوں کا سردار اپنے شیاطین سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہارا ٹھہرنے کا انتظام ہے نہ کھانے کا انتظام ہے۔ اور جب بندہ گھر میں داخل ہو یوں ہی جانوروں کی طرح نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، نہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے، نہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، تو شیاطین اپنے حواریین کو بلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آؤ تمہارے یہاں ٹھہرنے کا انتظام تو ہو چکا۔ اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ کہتا ہے کہ آؤ کھانے کا انتظام بھی ہو چکا۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد کرو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ نبی کریم علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اس میں جو دعا مانگی گئی ہے وہ خیر کی دعا مانگی گئی ہے۔ کیوں؟ بندہ باہر سے آیا صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے، یہ الفاظ اس میں جو دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ میں گھر میں خیر کے ساتھ داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کے بعد مجھے کوئی بری خبر نہ ملے، خیر و آفت کے ساتھ گھر میں داخل ہو، خیر کے ساتھ میں یہاں رہوں، اور پھر نکلنا بھی مجھے پڑے گھر سے تو خیر و آفت کے ساتھ ہی نکلوں، کوئی بری خبر نہ ملے مجھے نکلنے کے لیے۔ تو دعا یاد کرو، دعا یاد نہیں تو کم از کم آپ گھر میں جب بھی داخل ہو تو سلام کا اہتمام کرو، دروازے پر سلام کر کے داخل ہو، گھر سے تب نکلو تو بھی سلام کرو رخصتی کے وقت۔ ایک چیز اور ہے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب رخصت کرتے ہیں مہمانوں کو، یا ماں اپنے شوہر کو رخصت کرتی ہے تو بچے کو سکھاتے ہیں ٹاٹا بائے بائے۔ ٹاٹا بائے بائے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب آپ کے دماغوں میں رچ بس رہی ہے۔ سکھاؤ فی امان اللہ،
آپ کو سکھانا اپنے بچے کو فی امان اللہ۔ فی امان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بچہ یا گھر والی یا اس کی بہن یا اس کی ماں یہ الفاظ بولیں گے جانے والے کے لیے، مہمان کے لیے، شوہر کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے فی امان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی حفاظت میں، آپ اللہ کی امان میں۔ اور نکلنے والا گھر سے دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مغربی تہذیب نے آپ کے میرے دماغوں پر ایسا بسا دیا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب دعائے جملہ تو ٹاٹا بائے بائے ہے نہیں، نہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، چونکہ دعا نہیں ملی۔ دعا سے تو سارا کام چل رہا، اس لیے یہ الفاظ سکھاؤ۔ اسی طرح کھانے کے لیے بچہ جب کھانا شروع کرے تو بسم اللہ سکھاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کے 2 روزے کے واقعہ آپ کو بتاؤں۔ حضرت امیہ بن محشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے دسترخوان پر، اور ابھی کسی نے کھانا شروع نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ انتظار اس بات کا تھا کہ آپ علیہ السلام پہلے خود کھانا شروع کر دیں۔ یہ ادب بھی ضروری ہے، اگر 10-5 افراد بیٹھے ہوں تو اس بات کا انتظار کرو جو ان میں بڑا آدمی ہے وہ پہلے شروع کر دے، یا کوئی بزرگ ہے اللہ والے ہیں یا کوئی عمر میں بڑا ہے، پہلے وہ شروع کر دے، یہ بھی ایک ادب ہے، تب ہم شروع کریں۔ تو اس بات کے انتظار میں تھے کہ آپ علیہ السلام شروع کریں تب ہم شروع کریں گے۔ ہوا یہ کہ کھانا شروع ہوا، ایک چھوٹی بچی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی ہوئی آئی اور وہ اس بات پر آمادہ تھی کہ کھانے پر ہاتھ بڑھائے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور روک دیا، اس کو روکا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک دیہاتی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا اور وہ بھی کھانے پر ہاتھ بڑھا رہا تھا، آپ نے اس کو بھی روک دیا۔ اور آپ نے صحابہ سے بتایا جو آپ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھو ان دونوں کے کھانا شروع کرنے کے ذریعے شیطان اس کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا۔ پھر آپ نے بتایا کہ جب بھی کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، یاد بھی نہ ہو تو۔ اور اگر آپ بسم اللہ پڑھنی بھول جائیں، آخر تک بھی یاد آئے تو بسم اللہ اول و آخر پڑھ لو۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے اور کچھ دیر بعد آپ علیہ السلام کو ہنسی آئی۔ ہم نے معلوم کہ آپ کو ہنسی کیوں آئی، تو ان صحاب نے کھانا شروع کیا تھا بغیر بسم اللہ کے اور اسی طرح کھانا کھاتے رہے، آخری لقمہ باقی تھا تب ان کو یاد آیا کہ ہاں میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جب انہوں نے بسم اللہ اول و آخر پڑھا تو شیطان نے جو کھایا تھا اس کی ساری قے کر دی، الٹی کر دی، اس لیے آپ تو دیکھ لیتے تھے، آپ کو ہنسی آ گئی۔ اس لیے پہلی والی حدیث سے یہ بات معلوم ہے کہ ہم بچوں کو سکھائیں۔ بچہ اگر بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر رہا تو ہم اس کو روک دیں، اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں، بسم اللہ کا فائدہ بتائیں، نہ پڑھنے کے نقصان بتائیں۔ جب دماغوں میں ذہنوں میں یہ بات بیٹھے گی تو بسم اللہ کا اہتمام ہوگا۔ ایک تو اس کی کوشش کریں کہ ہم خود بھی اہتمام کریں دسترخوان بچھانے کا۔ ہاتھ کتنی بار ہوتا بچہ باہر سے کھیل کے آیا، وہ نالی میں بھی کھیلا، گیند سے کھیلا، بلے سے کھیلا اور ہاتھ گندے ہیں اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب جو گندگی تھی کھانے میں لگ کر پیٹ میں جا رہی ہے تو بیماری تو ہونی ہے۔ تو یہ جو تعلیم دی کہ ہاتھ دھل کے کھانا کھانا ایسے نہیں ہے، یہ آپ کے سب کے میرے آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ تو ہاتھ دھل کے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا، دسترخوان بچھانا، اپنے سامنے سے کھانا۔ ایک پلیٹ میں 4-5 آدمی تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ہاں آئٹم کئی ہیں تو آمنے سامنے سے لے سکتے ہو۔ دسترخوان پر کھانا گر جائے تو اٹھا کر کھانا، اس کا ادب اور احترام ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، جو بندہ دسترخوان کے کھانے کو اٹھا کر کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے اولاد میں ایسے آدمی پیدا کر دیتے ہیں نسلوں میں تو ان کو وہم و گمان بھی ہوتے ہیں، یعنی ولی آدمی پیدا ہوتے ہیں اس کی برکت سے، نیک اولاد ہوتی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، وقت کم ہے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا بتایا کہ بیٹا اگر کہیں روٹی کا ٹوٹا گلا مل جائے تو اس کو اٹھا کر ادب کے ساتھ رکھو، صاف کر کے کھا لو، یعنی رزق کا ادب کرو، اس کی قدر کرو۔
اب تھوڑا سا غور کرو، ایک بیاہ شادی میں، فنکشن میں، پروگرام میں، کسی ہوٹل میں کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے اور کتنا کھانا برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بے قدری ہی تو ہے، یہ ناقدری ہی تو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر پکڑ آ سکتی ہے۔ اسی طرح آپ اگر بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائیں گے تو پیٹ تو بھر جائے گا، زبان کو ٹیسٹ بھی آ جائے گا، کھانے کی نورانیت، کھانے کا نور، کھانے کی برکت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ بغیر ہاتھ دھوئے آپ نے کھانا کھا لیا، بغیر دسترخوان کے کھانا کھا لیا، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا لیا تو پیٹ تو بھرے گا، لیکن کھانے کی نورانیت اور کھانے سے جو فائدہ ہونے والا تھا، دماغ اچھا کام کرتا، دل اچھا کام کرتا، وہ کام نہیں ہو پائے گا، اوندے سوندے کام ہونے لگیں گے۔ اس لیے آپ یہ نیت کرو کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں گے، بچوں کو تعلیم بھی دیں گے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں۔ بسم اللہ پڑھنی بھول جائیں تو بسم اللہ اول و آخر کا اہتمام کریں۔ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ کھانا جو ہمیں ملا اپنا کوئی کمال نہیں، کتنی محنتوں کے بعد چند لقمے ہاتھ آتے ہیں، یہ ہے۔ اور کوئی آپ کے یہاں پروگرام ہو، شادی ہو، فنکشن ہو، کچھ بھی ہو، یہ کوشش ہو کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ کھانے کا ضائع ہونا، اس کی بے برکتی، بے قدری اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آتا حدیث میں کہ کھانے کے برتن کو بالکل صاف کرو، انگلیوں کو چاٹو، معلوم نہیں کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے، برکت جو کھانے کے بالکل بیچوں بیچ اترتی ہے۔ اس لیے چند باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا